لکھا ہے کہ یہ وسیلہ ہے کہ دعا سے پہلے سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، ثنا بیان کی جائے، اس کے بعد استغفار کیا جائے، اور اس کے بعد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجا جائے، اور اس کے بعد دعا کی جائے، اور دعا کے اختتام پر پھر درود بھیجا جائے تو یہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک شخص اسی طرح کرے جس طرح یہ میں نے بیان کیا تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتا۔ ظاہر ہے کہ ان کے درمیان جو آپ دعا کریں گے وہ بھی اس کے ساتھ قبول ہو جاتی ہے۔ ویسے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی دعا رد نہیں جاتی، وہ قبول ہی ہوتی ہے، چاہے وہ آج اس کا نتیجہ سامنے آئے یا قیامت کے دن اس کا نتیجہ سامنے آئے، لیکن دعا ساری قبول ہوتی ہے۔ یہ ایک وسیلہ ہے۔ وسیلہ ہر اس چیز کا نام ہے جو اللہ کے قریب کر دے ہمیں۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ قرآن میں ایک آیت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ طلب کریں۔ اس وسیلے کا مطلب علماء ہی جانتے ہیں، جو راسخ فی العلم ہیں، اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اعمال کے ذریعے، اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کے قرب حاصل کریں۔ دیکھیے ایک شخص نے کلمہ نہیں پڑھا، کافر ہے، مشرک ہے، تو اللہ سے کتنا دور ہے، بہت دور ہے۔ لیکن جب اس نے کلمہ پڑھ لیا اور دار اسلام میں داخل ہوا تو قریب آ گیا، اللہ کے قریب آ گیا۔ اب اس نے نماز پڑھی، زکوٰۃ ادا کی، جس طرح آہستہ آہستہ یہ اعمال کرتا رہے گا اسی طریقے سے یہ قرب حاصل کرتا رہے گا۔ انبیاء کرام تو چنے ہوئے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ ہے، مجتبیٰ ہے، چنا گیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ نوافل کے ذریعے، جس طرح رسول اللہ نے ایک صحابی آئے کہ میں آپ کے قریب جنت میں جگہ چاہتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اچھا ایسا ہے تو میرے ساتھ سجدوں میں کثرت کیا کرو، یعنی زیادہ نوافل پڑھا کرو۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ جتنے بھی عبادت کریں گے اللہ کا قرب حاصل ہوگا، یہاں تک کہ ولایت کے درجے پر انسان متعین ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ حرام سے بچائیں، نیکیاں زیادہ کریں، گناہ سے بچیں، اور اسی کا نام متقی ہے، اور متقی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ نیکی کرنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ان اللہ قریب من المحسنین، اللہ تبارک تعالیٰ نیک لوگوں کے قریب ہوتا ہے۔ تو آپ نے قربت حاصل کر لی، کس چیز کے ذریعے؟ اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے۔ تقرب جو ہے وہ اولیاء کے ذریعے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح، مطلب یہ ہے کہ زندہ ولی ہو، جس طرح مرشد حضرات ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام ہوتے ہیں، یہ اولیاء ہیں سارے، تو ان کے قریب جائیں، وہ آپ کو بہتر راستہ بتائیں گے، اچھی باتیں بتائیں گے، ایسے وظائف بتائیں گے جو آپ کے لیے قرب کا ذریعہ بنیں گے۔ جہاں تک اس قرب کا تعلق ہے کہ میں آپ کو پکاروں اور آپ اس طرح پہنچائیں، تو یہ کہیں اس طرح چیز کوئی ثابت نہیں ہے، کوئی نہیں پہنچ سکتا، کوئی نہیں پہنچ سکتا، یہ یاد رکھیں۔ اور اس کے ایک دلیل نہیں ہے، اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ آج آپ کسی کو پکاریں کہ آپ میری مدد کے لیے پہنچیں، میں وسیلہ ڈھونڈتا ہوں۔ پرسوں ترسوں ایک صاحب نے کہا کہ جی عجیب، اس نے منطق بھی بڑی عجیب ہے، آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں تو کہیں گے کیا بات ہے، واہ 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 کریں۔ عجیب حضرات ہیں، بات کو ترازو میں نہیں ڈالتے، بس جو بات ہے کہ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ تو واہ 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 نہیں کرنا چاہیے، بات کو سوچ سمجھ سے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سورۃ نمل میں قصہ آتا ہے کہ جب کہا، فرمایا لوگوں کو جو اس کے درباری بیٹھے ہوئے تھے کہ بلقیس کا تخت مجھے کون جتنا جلدی لا سکتا ہے، تو ایک جن نے کہا کہ میں لا سکتا ہوں، یہاں تک کہ آپ اپنے یہ مجلس سے برخاست ہوگی تو اس تک میں آپ کو تخت لا کے دے دوں گا۔
اور مجلس جس طرح علماء نے لکھا ہے صبح سے شروع ہو کر کے ظہر تک مجلس رہتی تھی، تو مطلب اس وقت میں لا کر بتا سکتا ہوں. لیکن دوسرے نے کہا کہ نہیں، میں آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے آپ آنکھ کی جھپکے کی نہیں کہ میں حاضر کر دوں گا، اور ایسا ہوا وہ حاضر کر دیا. اب قرآن میں سے اتنا ہی ہے. اب کون تھا، کیا تھا، کس طرح تھا، یہ ظاہر ہے کہ قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا. ایک شخص کا کہا ہے، ایک شخص ایک تھا. اب ظاہر دربار میں کون تھا، وہ جس کو پاس علم دیا گیا تھا، تو لکھتے ہیں کہ اس کے پاس تورات کا علم تھا. علم کوئی بھی تھا اس کے پاس، وہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا یا اس ولی کی کرامت تھی، جو بھی تھا اللہ کا حکم تھا اور تخت حاضر ہوا. قرآن کا قصہ ہے، اس انکار کفر ہے، یقینی ہے، اور کرامت اولیاء کا حق ہے. لیکن اس سے ایک دم پلٹ کر کے دوسری طرف جانا. اب اس دوسرے واقعہ کو دیکھ لیں. دوسرا واقعہ کہ دیکھیے اگر سلیمان علیہ السلام کی امتی میں یہ طاقت ہے تو وہ بلقیس کا وسیلے کے سلسلے سے بات ہو رہی ہے، میں سے آپ سے ایک آنکھ جھپکنے میں وہ وہاں کا تخت لا سکتا ہے، رکھ سکتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء کرام کیا ایسا نہیں کر سکتے؟ اب وہ بالکل قرآن کا ایک واقعہ ہے. اب یہ میں قیاس کر رہا ہوں اس پر، اب اپنی بات کر رہا ہوں، اس سے جو بات نکال رہا ہوں، یہ بات آپ کی ہے، وہ بات قرآن کی ہے. قرآن پاک پر ایمان ہے اور حق ہے. اس کو کیا نام ہے؟ کرامت حق ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ کرامت ولی کے اختیار میں نہیں ہے، جس طرح معجزہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہے. معجزہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا. جب اللہ چاہے تو معجزہ کا ظہور ہو جاتا ہے، اور جب کرامت کا ظہور اللہ چاہے تو ولی کے ہاتھ سے ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر وقت. یہ اس کے قرآن بھرا پڑا ہے. اپنی طرف سے ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اپنی طرف سے کوئی بات نہ کریں، نہ کسی کہانی خواہ سنائیں. تو کہنے لگے کہ وہ ایک جگہ ایک مرید پھنس گیا اور بہت بری طرح پھنس گیا، اور اس کو چھت کے اوپر سے گرا رہے تھے دشمن. اور کئی منزلہ عمارت تھی اور وہاں سے گرا رہے تھے. تو اس نے فوراً اپنے پیر مرشد کو پکارا کہ شیء للہ، اب آپ پہنچے. اور اتنے میں انہوں نے گرا دیا اس کو. یہ میں اپنے کانوں سے سن چکا ہوں. اور فوراً اس کو گرا دیا. جو گرا دیا تو نیچے پیر صاحب جن کو پکار تھا وہ کھڑے تھے، انہوں نے جھولی میں لے کے آج تک بٹھایا. تو اب یہ جو واقعہ ہے یہ ظاہر ہے یا کہیں کتاب میں پڑھا ہوگا یا اپنے خود ساختہ ہے، جو بھی ہے. اس کا قرآن کے آیت کی تشریح میں پیش کرنا یہ قرآن کی تحریف ہے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. یاد رکھیں کہ میں نے بتایا کہ آپ جس وقت جب پکاریں گے کیا دلیل ہے آپ کے پاس کو اس نے آپ کی بات سن بھی لی، کیا بات سن لی، کیا دلیل ہے آپ کے پاس. یہ تمام فضول باتیں ہیں اور اس لیے کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا، اور اس لیے کوئی کسی نے ہمارے اسلاف میں سے کسی نے نہیں پکارا. میدان کربلا میں سب سے زیادہ سختی امام حسین اور اس کے خاندان پر تھی رضی اللہ عنہ. اور امام حسین جتنا بڑا ولی شاید آج ہو، آج تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. امام حسین سے برگزیدہ، امام حسین سے اعلیٰ، امام حسین سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہیتا. آج تو نہیں، اس زمانے میں اتنا بڑا، اتنی سختی تھی اس پر. آپ بار بار سن چکے ہیں یہ باتیں. اچھا، وہ تین باتیں شمر کے سامنے، شمر کے آدمیوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ مجھے یا ادھر آزاد چھوڑ دو، یا مدینہ لے جانے دو، مجھے چھوڑ دو کہ میں اپنی عبادت کروں، یا مجھے یزید کے پاس سیدھا جانے دو. تینوں کی اجازت نہیں. اور وہی ہوا جو آپ کو معلوم ہے، شہادت عظمیٰ کے درجے پر وہ فائز ہوئے. یہاں اب یہ واقعہ کوئی نہیں بیان کرے گا کہ نہ ان میں اپنی ولایت کی طاقت کی کہ وہ اپنا چف کر کے ان کو ہلاک کر دیتے. یہ سچی باتیں ہیں. نہ ان میں یہ طاقت تھی کہ وہ اپنا راستہ نکال سکے، نہ ان میں یہ طاقت تھی کہ وہ مدینہ منورہ آ سکے. ان تمام باتوں کے باوجود بہت اعلیٰ درجے کے ہیں. ان تمام عاجزی کے باوجود وہ جنت میں جوانوں کے سردار ہیں. اس دوران اگر یہ چیز ہوتی جس طرح کہتے ہیں شیئا للہ،
فوراً پہنچ جا، کچھ دے مجھے. تو انہوں نے اپنے نانا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارا. اگر کچھ ثبوت ہوتا اس سلسلے میں تو ضرور پکارتے، اور کم از کم اپنے والد صاحب محترم حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو شیر خدا ہے، جس کے کارنامے اور جس کی محبوبیت اور جس کی پسندیدگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو، اپنے جگر گوشت کو اس کے نکاح میں دیا ہو، وہ ان کو بھی نہیں پکار سکا، نہیں پکارا. آج تک شیعہ حضرات نے بھی یہ بات نہیں کی کوئی نے ان کو پکارا ہے. اب بس کوئی دلیل ہو تو مجھے بتا دیں. ہم یہ نہیں ہے کہ دلیل اپنے بات سے رجوع نہیں کریں، ضرور رجوع کریں گے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر ذرا بھی رسول اللہ کی زندگی مبارک میں چیز ہوتی تو وہ ضرور پکارتے، لیکن ان کا عقیدہ تھا کہ سوائے اللہ کے کہ وہ قادر ہے، وہ کر سکتا ہے اور کرتا ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا.